مشیر احتساب شہزاد اکبر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد میں۔ جو آپ کہتے ہیں کہ عدالت نے لکھ کے دے دیا کہ یہ بری ہو گئے ہیں، وہ فیصلہ ہی آپ شیئر کر دیتے، ٹویٹ کر دیتے، بہرکیف وہ فیصلہ نہیں دیا گیا۔ آج میں آپ سب دوستوں سے وہ فیصلہ بھی شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے یہ رات دیر گئے، پھر میں نے نیشنل کرائم ایجنسی سے میرا رابطہ ہوا تو ان سے وہ مجھے میجسٹریٹ کورٹ کا آرڈر بھی ملا، اور اب اس کی پوری میں آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتاتا ہوں۔ اب یہ آپ لوگوں سے میں نے پی ٹی وی کے دوستوں سے کہا تھا کہ وہ شیئر کر لیں، میں بھی اس کو خود فیصلے کو ٹویٹ بھی کر دیتا ہوں۔ بڑا شارٹ آرڈر ہے، 2 صفحات کا آرڈر ہے۔ یہ جو 2 صفحات کا آرڈر ہے، یہ جو میجسٹریٹ کورٹ ہے، ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کورٹ، اس کا ہے، اور یہ 10 سپٹمبر کا فیصلہ ہے۔ 10 سپٹمبر کا یہ آرڈر ہے۔ فیصلہ بھی اس کو نہیں کہہ سکتے، ججمنٹ نہیں کہہ سکتے، بیکاز ایک یہ شارٹ آرڈر ہے اور ایسٹ فریزنگ آرڈر کی لفٹنگ کا آرڈر ہے۔ اس آرڈر کے تحت اس کے پہلے صفحے پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ 2 اکاؤنٹ فریزنگ آرڈرز جو تھے، ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کورٹ نے 17 دسمبر 2019 کو 12 ماہ کے لیے 2 بینک اکاؤنٹس کے اوپر کیے تھے، جو کہ ایک ذوالفقار احمد جو ہے ان کا اکاؤنٹ نمبر سچ اینڈ سچ، اور بارکلیز کا جو ایک آر بی ایس کا اور ایک بارکلیز کا اکاؤنٹ ہے ان دا نیم آف شہباز شریف، سلمان شہباز شریف۔ میں یہ ریپیٹ کرتا ہوں، ایک ذوالفقار احمد ہیں، وہ ان کا جو کارٹر ڈرگ سلسٹر ہیں، ان کے نام پہ کلائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ تھا، اور دوسرا سلمان شہباز شریف کا اکاؤنٹ تھا۔ ان کے اوپر ایسٹ فریزنگ آرڈر تھے۔ میں یہاں پہ پاز لیتا ہوں اور صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اب اس آرڈر کے تحت سب سے پہلے یہ چیز سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو ایسٹ فریزنگ آرڈر تھا، یہ نیشنل کرائم ایجنسی نے سلیمان شہباز شریف اور ان کے لائر ہیں ذوالفقار احمد کا ایک جو کلائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایسٹ فریزنگ آرڈر لیا تھا بیسڈ اپون سسپیشیس ٹرانزیکشن۔ کہیں پہ بھی شہباز شریف کے اوپر کوئی اس قسم کا ایسٹ فریزنگ آرڈر برطانیہ میں نہیں تھا۔ تو یہ ایک کلیئرٹی بڑی ضروری ہے۔ میں اس میں آگے بھی آؤں گا کہ آگے جو سستے وکیل ہیں شہباز شریف صاحب کی فیملی کے، انہوں نے کل کیا اس میں مس ریپرزنٹیشن کی ہے۔ یہ آرڈر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اس میں لکھا ہوا ہے کہ کون سی ڈیٹ کو اس کی ایکسٹینشن ہوئی، آگے سے یہ کنسنٹ آرڈر تھا، کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا، اور آخر میں جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اینڈ بائی کنسنٹ، کہ یہ آرڈر دونوں پارٹیز کی رضامندی سے جاری ہوا ہے، اور اٹ از آرڈر دیٹ نمبر 1، بڑا سمپل سا ہے، 2 لائنرز کا آرڈر ہے، دی اے ایف اوز آر ہیئر بائی سیٹ اسائڈ، یعنی کہ اے ایف اوز کو ختم کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 موسٹ امپورٹنٹ، دیر بی نو آرڈر ایز ٹو کاسٹ، کہ کسی کو بھی نہ کوئی جرمانہ ہے، نہ کسی کی دوسری سائڈ کی آپ نے فیس دینی ہے۔ کاسٹ کے آرڈر تب ہوتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ غلط یا نا انصافی کریں۔ تو یہ ہے پورے کا پورا آرڈر۔ اس پورے آرڈر کے اندر شہباز شریف کا نام نہیں ہے، شہباز شریف کو کسی چیز میں ایکوٹ نہیں کیا گیا ہے۔ شہباز شریف سو مچ سو لنڈن میں منی لانڈرنگ کے اوپر چارج بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ایک ایسٹ فریزنگ آرڈر کا ختم ہونے کو ایسے بنا کر پیش کیا گیا کہ شہباز شریف کو بریت ہو گئی ہے منی لانڈرنگ کی کیس کے لندن میں۔ میری تمام صحافی دوستوں سے اپیل ہے کہ یہ آرڈر دیکھ لیجئے، اس کو خود پڑھ لیجئے، اور مجھے اس میں سے اگر کوئی مدد فرما دیں کہ کہیں کے اندر بھی شہباز کا نام لکھا ہو تو کوئی بات ہے۔ اب میں مختصراً اس کی ہسٹری بھی بتا دیتا ہوں کہ ایسٹ فریزنگ آرڈر تھا کیا۔ یہ 2019 دسمبر میں نیشنل کرائم ایجنسی نے برطانیہ کی سلمان شہباز کے اکاؤنٹ کے اندر 2 اکاؤنٹس کے اندر انہیں سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ ہوئی برطانیہ کے ہی ان 2 بینکوں سے جن کے اندر ان کے اکاؤنٹ تھے۔ نیشنل کرائم ایجنسی نے ان کے وہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ اس کو انہوں نے فریز کر دیا۔ اس کے بعد ان کی فریزنگ کو انہوں نے عدالت سے جا کے کنفرم کرانا ہوتا ہے انڈر اے لا جس کو کہتے ہیں پروسیڈ آف کرائم ایکٹ 2004۔ ایسٹ فریزنگ آرڈر ہے، ایک سول پاور ہے نیشنل کرائم ایجنسی کے پاس کہ جس ٹرانزیکشن یا اکاؤنٹ کے اوپر کوئی شک گزرے کہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی جرم ہوا ہو یا کسی یہ جرم کی پاداش میں یہاں پیسے آئے ہوں، جس میں ایک منی لانڈرنگ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اکاؤنٹ فریز کیا جا سکتا ہے 12 ماہ کے لیے،
اور فردر اس کو 12 ماہ یعنی کہ 1 سال اور ایکسٹینشن اس انویسٹیگیشن کے لیے لی جا سکتی ہے. یہ جو انویسٹیگیشن ہے یہ صرف اور صرف اس اکاؤنٹ اور اس ٹرانزیکشن کے بابت ہوتی ہے اور یہ ایک سول نوعیت کا مقدمہ ہوتا ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کی جا رہی ہے کہ ایسٹ ریکوری یونٹ یا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے یہ مقدمہ شروع کروایا. یہ بھی سراسر غلط اور مس رپورٹنگ ہے. جب سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ ہو گئی تو نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان کے اداروں سے رابطہ کیا اور ہم سے پوچھا کہ یہ انڈیویجولز ہیں. انہوں نے ہم سے 3-4 نام شیئر کیے. ان کے متعلق یا ان کی بابت پاکستان میں اگر کوئی کرمنل انویسٹیگیشن ہے یا کوئی کنوکشن ہے تو آپ برائے مہربانی ہم سے شیئر کریں. اس کے جواب میں ایک لیٹر لکھا گیا جو ایسٹ ریکوری یونٹ کی طرف سے لکھا گیا اور وہ لیٹر لکھا گیا تمام متعلقہ اداروں سے انفارمیشن لینے کے بعد. جو کوئری ہمیں آئی تھی نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے وہ 7 دسمبر کو آئی تھی اور 7 دسمبر کے بعد 11 دسمبر کو جو ہم نے لیٹر لکھا اور یہ لیٹر آج مسلم لیگ نون والے بڑا شیئر بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ثبوت ہیں. اس لیٹر کا آپ ٹائٹل تو پڑھ لیں. اس کے لیٹر کے ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا ہے یور کوئریز اور وہ جو لیٹر ہے وہ اس کا آغاز ہی اس چیز سے ہوتا ہے کہ ڈیئر سر یور کوئریز ری یور کوئریز یعنی کہ آپ نے جو معلومات مانگی تھی ان سے متعلقہ. پہلی لائن اس کی ہے فردر ٹو یور کوئریز پلیز فائنڈ بلو رسپانس فرام پاکستان اتھارٹیز اور پھر نیچے ان کو کچھ کیسز کی تفصیل دی گئی ہے جس میں شہباز شریف کے اوپر ان کی فیملی کے اوپر پاکستان میں جو اس وقت پینڈنگ انویسٹیگیشنز تھی 2019 میں جو بھی ان کا سٹیٹس تھا وہ ان سے شیئر کر لیا گیا اور آخر میں ان کو ایک لکھا گیا جو آپ سے نون لیگ شیئر نہیں کر رہی. وہ آخری لائن لکھی ہوئی ہے should you require further assistance we shall be more than happy to assist with any further UK investigations. یہ UK کی انویسٹیگیشنز ہیں وہ کر رہے ہیں اور ہم نے ان کو صرف جو انہوں نے ہم سے سوال پوچھا وہ ہم نے ان کو اس کا جواب دے دیا. اب میں 2-3 چیزیں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ جو بڑی ضروری ہیں اور اس پورے چیز کو سمجھنے کے لیے. دیکھیے ایسٹ فریزنگ آرڈر ہوتا ہے سلیمان شہباز کا. سلیمان شہباز کے 2 اکاؤنٹس کے اوپر سسپیشس ٹرانزیکشن کی بنیاد کے اوپر ایسٹ فریزنگ آرڈر آتا ہے. سلیمان شہباز کی 2 سال بعد وہ ایسٹ فریزنگ آرڈر نیشنل کرائم ایجنسی ختم کر دیتی ہے اور کورٹ جاتی ہے کہ جی ہم فردر انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے. اچھا جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو انفارمیشن ہم سے بھی شیئر کی گئی اس کے مطابق جو چٹھی ان کے وکیل کو لکھی گئی اس میں یہ واضح طور پہ لکھا گیا کہ اس کے AFO کو ختم کرنے کا مقصد ہرگز یہ اکنالج کرنا نہیں ہے, یہ ماننا نہیں ہے کہ آپ کے جو فنڈز ہیں وہ لیجیٹمیٹ ہیں, کہ وہ قانونی ہیں. ہم صرف اس سٹیج کے اوپر اس کو فردر انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے. یہ NCA کا ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے اور انہوں نے ان کو لکھ کے دے دی. لیکن جو سب سے حیران کن بات میرے لیے تھی وہ یہ تھی, اور میں سمجھتا ہوں اس میں شاید شہباز شریف صاحب کا اتنا قصور نہ ہو جتنے ان کے سستے وکیل جو ہیں ان کی اس میں معاورت شامل ہوگی. مقدمہ ہے سلمان شہباز شریف کے اوپر, ایسٹ فریزنگ آرڈر ایشو ہوتا ہے سلمان شہباز کے اوپر, لیکن نیریٹو کیا بنایا گیا ہے کل سے کہ شہباز شریف سرخرو ہو گئے. بھائی شہباز شریف کیسے سرخرو ہو گئے؟ پاکستان میں چلتے ہوئے مقدمات کے اندر جب پوچھا جاتا ہے TT کے مقدمے کے اندر شہباز شریف صاحب سے کہ آپ کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں یہ جعلی TTs آئی, سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں جعلی TTs آئی, حمزہ کے اکاؤنٹ میں جعلی TTs آئی, آپ کی زوجہ ان کے اکاؤنٹس میں جعلی TTs آئی. آپ اس کے بعد کہتے ہیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ سوال آپ ان سے کریں. یہ انٹرویوز کے اندر بھی ان سے سوال کیا گیا ہے شہباز شریف صاحب سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے جو بچے ہیں ان کے اپنے بزنس معاملات کے جواب وہ خود دیں گے. لیکن آج جب کل لنڈن میں جو 10 سپٹمبر کو ایک چیز ہوئی جس میں شہباز شریف صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے بقول خود ان کے, کیونکہ وہ کہتے ہیں ان کے بچوں کے اپنے افیئرز ہیں, شہباز شریف کے اکاؤنٹ کے ایسٹ فریزنگ آرڈر لفٹ ہوتے ہیں, ختم ہوتے ہیں, اور نیریٹو یہ نون لیگ گھڑ رہی ہے صبح سے لے کے شام تک کہ شہباز شریف سرخرو ہو گئے, شہباز شریف منی لانڈرنگ کے کیس میں بری ہو گئے. میں یہ چیز پوری سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایسے مشورے ان کو اور ایسے بھونڈے مشورے ان کو کون دیتا ہے. شہباز شریف اور ان کے بچے منی لانڈرنگ کا کیس جو مقدمہ ہوتا ہے وہ عدالت میں داخل کیا جاتا ہے.
हुकूमत पाकिस्तान ने, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 4 लाहौर में दाखिल किया है, जिसमें 12 से जायद गवाह गुजर चुके हैं और वो मुकदमा अभी यहाँ चल रहा है और शहबाज शरीफ साहब उसकी तारीखें भुगत रहे हैं, वहाँ गवाह पेश हो रहे हैं और उस मुकदमे में ही फैसला होना है मनी लॉन्ड्रिंग का। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब, उनके बेटे हमजा शहबाज और चूंकि सलमान मफरूर हैं, वो दूसरा मुकदमा 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का FIA के सामने उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसके अंदर वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। जहां उस अकाउंट की सिंपल डिटेल ये है कि इनके जो शुगर मिल्स के मुलाजमीन, छोटे मुलाजमीन 20,000 15,000 की तनख्वाह वाले, उनके नाम के ऊपर बेनामी अकाउंट्स बनाए गए जिसमें अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन की गई। वो जो केस है वो अपनी जगह चल रहा है। अब इन तमाम केसेस के अंदर मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूं कि कैसे हो गया कि शहबाज शरीफ साहब सुरखरू हो गए इसके अंदर। मुकदमे पाकिस्तान में चल रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात हैं, 2 मुकदमात हैं इस वक्त शहबाज शरीफ फैमिली के ऊपर। एक में चालान दाखिल हो चुका है, गवाह गुजर रहे हैं, रेफरेंस दाखिल हो चुका है, वो नैब की अदालत के सामने चल रहा है। दूसरा भी इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर है, वो FIA के पास चल रहा है। लंदन में जहां कोई केस ही नहीं था, AFO भी शहबाज शरीफ के खिलाफ नहीं था, सलमान शहबाज के अकाउंट के खिलाफ था, लेकिन वो AFO लिफ्ट होता है तो शहबाज शरीफ सुखरू हो गए। मैं हैरान हूं इस लॉजिक के ऊपर जो मुझे आज तक समझने में नहीं आई। तो मेरा मकसद आपको यही क्लैरिफाई करना था। मैं ये जो ऑर्डर्स हैं ये भी इनके साथ शेयर कर लिए हैं, आपके साथ, मीडिया के साथ, ये भी हम सोशल मीडिया पे भी दे देंगे। अब इसके बाद अगर आपका कोई सवाल हो। जी जरूर करना है साहब। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बरतानवी अदालत ने अकाउंट बहाली का ऑर्डर दिया, बरतानवी अदालत ने बरियत का कोई फैसला नहीं दिया। शहबाज की 2 ट्रांजैक्शंस की बुनियाद के ऊपर उनके अकाउंट्स को मुंजमद किया गया था, इसके हवाले से ये फैसला सामने आया है। उन्होंने कहा कि फैसला 2 अकाउंट्स करने से मुतल्लिक ये ऑर्डर था जिसके अंदर 2 मशकूक ट्रांजैक्शंस हुई थी, जिनकी बुनियाद पर नेशनल क्राइम एजेंसी ने इनको मुंजमद किया। जंग द न्यूज़ और जियो के लिए दी। मेरी मुर्तज़ा शाह साहब से बड़ी दोस्ती भी है, बड़ा मेरा उनसे इस मुलाजमत में आने से पहले भी शाह साहब से बड़ी दोस्ती भी है, बड़ा मेरा उनसे इस मुलाजमत में आने से पहले भी, वजारत में आने से पहले भी मेरी उनसे पुरानी याद अल्लाह है। मैं हैरान हूँ, वैसे तो हर खबर के लिए वो तस्दीक के लिए मुझसे कमेंट भी लेते हैं, राब्ता भी करते हैं, लेकिन ये खबर करने से पहले अकाउंट्स को मुंजमद करने से मुतल्लिक था। सलमान शहबाज के 2 अकाउंट्स फ्रीज करने से मुतल्लिक ये ऑर्डर था जिसके अंदर 2 मशकूक ट्रांजैक्शंस हुई थी। ना मुझसे कोई कमेंट लिया गया, ना मुझसे पूछा गया, क्योंकि अगर आप एक स्टोरी कर रहे हैं तो उसका तरीका ये है कि जिसको आप एलेज कर रहे हैं आप उसका कमेंट तो लेते हैं। कोई इस किस्म का कमेंट नहीं लिया गया और मैंने खुद स्टोरी देखी। जहां तक आपका ये सवाल है कि ये कैसे किया गया और क्यों किया गया, इसकी बड़ी वाज़ेह वजह है। देखिए, एक जाली किस्म का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, हकाइक को मोड़ तोड़ के, और ये भी इशू देखें, ये नैरेटिव नहीं बन सकता। देखें, अगर नून लीग खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, बड़ी बात थी, ठीक है जी वो कर रहे हैं, वो अपना नैरेटिव बनाते हैं, लेकिन जब कुछ लोग मिलके उनके साथ उनका नैरेटिव बनाने में मावनत करते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। और फिर हमें फवाद चौधरी साहब का जो फेक न्यूज़ के ऊपर उनका स्टांस है वो और मजबूत होता नजर आ रहा है कि एक ही मीडिया हाउस है और उसके पास 3-3 मीडियम्स हैं और वो जिस तरह से चाहता है नैरेटिव को शिफ्ट करता है। ये वाज़े मिसाल है अभी इसकी। जहां तक कानूनी कार्रवाई की बात है तो मैं अभी कोविड में हूं और मैंने राब्ता किया है कुछ वकला के साथ कि इसके ऊपर देखा जाए कि इसके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बरतानिया में भी हो सकती है, पाकिस्तान में भी हो सकती है, तो ज़रूर हम वो भी हमारे इस वक्त ज़ेरे गौर है कि क्या इसके ऊपर किया जाए। देखिए, हम किसी के साथ कोई किसी किस्म का कोई इख्तलाफ होना एक और चीज़ होती है, लेकिन आप हकाइक को जैसे वो हैं उनको वैसे रिपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी से किसी भी सहाफ़ी को कोई भी नहीं रोक सकता, ना कोई कानून रोक सकता है, ना कोई इदारा रोक सकता है। लेकिन सहाफ़ियों के ऊपर भी एक जिम्मेदारी है कि आप हकाइक को तोड़ मरोड़ के पेश ना करें, हकाइक जैसे हैं वैसे पेश करें, चाहे वो किसी के हक में जाए या किसी के खिलाफ जाए।
حقائق جیسے ہیں میڈیا ویسا پیش کرے، یہ کہنا ہے مشیر احتساب شہزاد اکبر کا، جو اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ برطانوی عدالت نے اکاؤنٹ بحالی کا آرڈر دیا ہے، برطانوی عدالت نے بریت کا کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ صحافیوں سے کہتا ہوں وہ آرڈر خود پڑھ کر بتائیں کہ بریت کا حکم کہاں ہے۔ شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ لندن میں بنایا ہی نہیں گیا۔ سلیمان شہباز کے 2 اکاؤنٹس منجمد کرنے کا آرڈر تھا۔ میڈیا میں یہ تاثر دیا گیا کہ شہباز شریف کو بری کر دیا گیا۔ یہ کہنا ہے مشیر احتساب شہزاد اکبر کا، جو اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میڈیا میں تاثر دیا گیا کہ شہباز شریف کو بری کر دیا گیا۔ سلیمان شہباز پر مقدمہ تھا، حکم بھی سلیمان سے متعلق تھا۔ شہزاد اکبر نے مزید کہا کہ سلیمان سے متعلق عدالتی آرڈر آیا اور تاثر یہ دیا گیا کہ شہباز شریف بری ہو گئے۔ مشیر احتساب شہزاد اکبر اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس کو پہلے تصدیق کرنے کے بعد حکومت نے جو کرپشن کا یا ان کی منی لانڈرنگ کا نیریٹو بلڈ کیا تھا وہ این سی اے کی ایک ایسٹ فریزنگ آرڈر کے اوپر بیس نہیں کیا تھا۔ حکومت کے پاس یہ انفارمیشن دسمبر 2019 سے ہے۔ آج تک آپ نے کسی حکومتی نمائندے سے یہ سنا کہ ہمیں شہباز شریف یا سلمان شہباز کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے؟ کبھی ایک دفعہ بھی ہم کو دیکھیں جو اس وقت ہماری کوآپریشن تھی برطانیہ کے ساتھ، اس کی سب سے کلیدی وجہ یہ ہے کہ آپ کوئی جو ان کے انٹرنل انویسٹیگیشنز ہیں، جو ان کی انویسٹیگیشنز ہیں، آپ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتے۔ ہم نے اس کا بڑا پاس رکھا۔ جو بیانیہ ان کی کرپشن کا ہے، منی لانڈرنگ کا ہے، اس کے مقدمات تو میرے بھائی پاکستان میں داخل ہوئے ہیں۔ وہ مقدمات میں نے جیسے عرض کیا ہے پاکستان کی کورٹس کے اندر چل رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بیانیہ کیسے ختم ہو گیا؟ کیا کوئی بریت ہوگی؟ ایک اخباری رپورٹ کا ایک نمائندہ جو بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے وہ یہ لکھ دیتا ہے کہ بریت ہوگی ہے، تو کیا بریت ہوگی ہے؟ ٹیکنیکل ڈیٹیلز بڑی امپورٹنٹ ہیں سر۔ آپ صحافی ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ٹیکنیکل ڈیٹیلز کو سمجھیں اور پھر خبر کو نشر کریں۔ میں نے آپ سے آرڈر شیئر کر لیا ہے، آپ آرڈر کے اوپر دیکھ لیجئے۔ کورٹ میں کیا کہیں ایکویٹل کا لفظ بھی لکھا ہوا ہے، بریت کا لفظ لکھا ہوا ہے؟ ایسی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ایک ایسٹ فریزنگ آرڈر ہوا، کسی کے ایسٹس فریز ہوئے اور اس کے بعد ان ایسٹس کو ریلیز کر دیا، یہ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ تو کوئی سٹوری نہیں ہے۔ اس سٹوری میں سے کچھ مزید سٹوری ڈھونڈنا۔ اور دیکھیے دوسری بات یہ ہے، جہاں تک بیانیوں کی بات ہے تو پاکستان مسلم لیگ تو آج تک سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانتی، وہ آج تک اپنی کنوکشن، اپنے جو لیڈر کی کنوکشن کو نہیں مانتی، اور وہ اس بیانیوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری تو ہر ذی شعور، ذی عقل پاکستانی شہری کے اوپر، جو صاحب علم ہے، اس کے اوپر ہے کہ وہ تمام فیصلوں کو ان کی اپنی اسٹرینتھ کے اوپر دیکھ لے کہ اس کے اوپر کیا بات ہے۔ اب اس کے ارد گرد جو بھی آپ بیانیہ بنانا چاہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ٹیکنیکل ڈیٹیلز اور جو اصل میں فیصلے ہیں وہ ہی ایکچولی حقائق تو وہ پیش کرتے ہیں۔ مشیر احتساب شہزاد اکبر اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نیشنل کرائم ایجنسی سے ان کا رات گئے رابطہ ہوا۔ صرف 2 صفحات کا ویسٹ منسٹر کورٹ کا آرڈر ہے جو 10 ستمبر کا ہے۔ حکم 2 اکاؤنٹس کو منجمد کرنے کے حوالے سے تھا۔ شہباز شریف کے اکاؤنٹس فریز کرنے کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ منی لانڈرنگ کا برطانیہ میں کوئی مقدمہ نہیں بنایا گیا شہباز شریف پر۔ تاثر یہ دیا گیا کہ جیسے شہباز شریف کو بریت ملی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حیران کن بات یہ ہے کہ مقدمہ ہے سلیمان شہباز پر، لیکن تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف سرخرو ہو گئے۔ شہباز شریف پر 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے اور دوسرا مقدمہ 25 ارب کا ایف آئی اے میں ہے، جس کی تحقیقات میں وہ بالکل تعاون نہیں کر رہے۔ مقدمہ جب پاکستان میں ہے تو لندن میں اے ایف او لفٹ ہونے سے شہباز شریف کیسے سرخرو ہو گئے؟ یہ کہنا ہے مشیر احتساب شہزاد اکبر کا، جو اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے نیوز کانفرنس کے ابتدا میں کہا کہ برطانوی عدالت نے اکاؤنٹ بحالی کا آرڈر دیا، برطانوی عدالت نے بریت کا کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ وہ اکاؤنٹ جو فریزنگ آرڈرز تھے ان کو ختم کرنے کی درخواست کی اور عدالت نے ختم کر دی۔ عدالت کے سامنے نہ کوئی ثبوت پیش ہوا کہ فریز کیے جائیں یا نہ فریز کیے جائیں، یا ان کو سزا دی جائے یا نہ سزا دی جائے۔ دوسری چیز جو ہے، آپ نے لیٹر کی بابت پوچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، بیکاز ہمارا ایک لیٹر جو دسمبر 11 2019 کا ہے، اس کو لے کے پاکستان مسلم لیگ، آج وہ عطا طارق صاحب نے اس کو ٹویٹ بھی کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ کیس یہ جو مقدمات تھے یہ حکومت پاکستان نے ایسٹ ریکوری یونٹ نے شروع کروائے ہیں، اور یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے۔ وہ جو لیٹر ہے، وہ لیٹر میں نے آپ سے بھی عرض کیا ہے کہ وہ لیٹر تھا، ان نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان سے کچھ سوالات کیے تھے، اور ہم نے اس لیٹر کے اگر آپ شروع میں دیکھیں تو واضح طور پہ لکھا ہے کہ فردر ٹو یور کوئریز پلیز فائنڈ بلو دا رسپانس فرام گورنمنٹ آف پاکستان۔
اب جو انہوں نے ہم سے کچھ سوالات پوچھے تھے، اور وہ سوالات ہم سے کیا پوچھے تھے، اس لیٹر کے اندر کچھ اور لوگوں کے بارے میں بھی سوالات تھے، صرف شریف فیملی کے نہیں تھے، کچھ اور کیسز بھی چل رہے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے ہم سے سوالات کیے تھے کہ ان کے متعلقہ اگر پاکستان میں کوئی انویسٹیگیشن چل رہی ہے تو ہم سے وہ انفارمیشن شیئر کریں۔ تو اس ایک لیٹر کے اندر ہم نے ان سے تقریباً کوئی 3 کیسز جو تھے، یا 3-4 مختلف کیسز ہیں، ان کی تفصیل ان سے شیئر کی کہ ان کی بیسس کے اوپر یہ تمام مقدمات ان لوگوں کے چل رہے ہیں، اور اس مقدمات کی تفصیل اس سے شیئر کی تھی۔ تو یہ کہیں پہ بھی ایسا نہیں تھا کہ ہم نے کوئی لیٹر میں یہ کہا کہ آپ یہ مقدمہ شروع کریں۔ یہ این سی اے نے ان کا اپنا ایک میکینزم رپورٹ سسٹم ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ پروسیڈ آف کرائم ایکٹ جو ہے 2004 کا، اس کو پڑھ لیجئے، اور اس کے اندر جو ایسٹ فریزنگ آرڈرز ہیں وہ کس بیسس کے اوپر ہوتے ہیں، اور اس کا میکینزم کیا ہے کہ کس طرح سے سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ ہوتی ہے بینکنگ کی، اور پھر اس کے بیس کے اوپر یہ ایسٹ فریز کیے جاتے ہیں، انویسٹیگیٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ دیکھا جاتا ہے کہ فردر اس کو لے کے جانا ہے کہ نہیں لے کے جانا۔ لیکن یہ میں دوبارہ واضح کر دوں کہ جو لیٹر ایسٹ ریکوری یونٹ کی طرف سے لکھا گیا نیشنل کرائم ایجنسی کو، اس لیٹر میں نیشنل کرائم ایجنسی نے کچھ سوالات کیے تھے ہم سے، ہم نے ان سوالات کا ان کو جواب دیا کہ اگر ان میں سے کوئی چیز ان کو ہیلپ فل ہو سکتی ہے ان کی انویسٹیگیشن کے لیے تو وہ جوابات حاضر ہیں۔ این سی اے نے ہم سے کچھ سوالات کیے تھے، ہم نے اس کے جواب دیے ہیں، یہ کہنا ہے مشیر احتساب شہزاد اکبر کا، جو اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نیشنل کرائم ایجنسی سے ان کا رات گیا رابطہ ہوا ہے۔ صرف 2 صفحات کا ویسٹ منسٹر کورٹ کا آرڈر ہے جو 10 ستمبر کا آرڈر ہے، اور حکم 2 اکاؤنٹس کو منجمد کرنے کے حوالے سے تھا۔ شہباز شریف کے اکاؤنٹس فریز کرنے کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ شہباز شریف پر منی لانڈرنگ کا برطانیہ میں کوئی مقدمہ نہیں بنایا گیا۔ اماؤنٹ نہیں تھی، 2-3 لاکھ پاؤنڈ تھے شاید، اور یہ پاکستان سے پیسہ گیا تھا سلمان شہباز کے اپنے ہی اکاؤنٹ سے برطانیہ میں، شاید کوئی یہ پراپرٹی خرید رہے تھے اس کے لیے یہ اکاؤنٹ گیا، پیسے گئے تھے۔ تو جو پاکستان سے جس بینک سے پیسے گئے تھے وہ انفارمیشن بھی شیئر ہوئی تھی، اور وہ بھی بینکنگ ٹرانزیکشن تھی، تو یہ برطانیہ ہی کی انویسٹیگیشن تھی اور اس کو وہی لیڈ کر رہے تھے، لیکن یہ انفارمیشن انہوں نے شیئر کی۔ شہزاد اکبر صاحب، مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد میں۔ انہوں نے بتایا کہ این سی اے نے کچھ سوالات ان سے کیے تھے جس کے جواب انہوں نے دیے، ان کا نیشنل کرائم ایجنسی سے رات گئے رابطہ بھی ہوا۔ وہاں پہ کیس شہباز شریف اور ان کے بیٹے کے خلاف، اس کی وجہ کیا تھی؟ سردار صاحب دیکھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ جو ایسٹ فریز آرڈر ہے یہ نیشنل کرائم ایجنسی نے کیا۔ حکومت پاکستان اس مقدمے کے اندر، پہلی تو بات ہے مقدمہ ہی نہیں تھا، ایک ایسٹ فریزنگ آرڈر تھا، نیشنل کرائم ایجنسی نے کیا۔ حکومت پاکستان اس میں پارٹی نہیں تھی، تو حکومت پاکستان کا ڈائریکٹلی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، تو نہ ہی ہم اس میں وکیل پیش کر سکتے تھے، نہ ہی ہم جا کے اس کو پروسیڈ کر سکتے تھے۔ یہ نیشنل کرائم ایجنسی جو تھی یہ اپنے طور پہ انویسٹیگیشن کر رہی تھی۔ انویسٹیگیشن سے فردر سٹیج پہ جانا ہوتا ہے پروسیکیوشن کے اوپر، تو برطانیہ میں نظام یہ ہے کہ ان کا جو کراؤن پروسیکیوشن سروس ہے وہ ایک ٹیسٹ کرتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس وقت کتنے ثبوت ہیں، اور کیا یہ مقدمہ کرنا، اس کے اوپر خرچہ کرنا کافی ہے، اس میں سے وہ بینیفٹ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ چونکہ اماؤنٹ تھوڑی تھی، بڑی اماؤنٹ نہیں تھی، تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ شاید اس لیے انہوں نے اس کو فردر انویسٹیگیٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ اس کے بعد آگے جا کے لیگل کاسٹ کا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ حکومت کو بھی وہاں پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے لیگل کاسٹ کی، اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن باہر کا نیشنل کرائم ایجنسی کا کیس تھا، حکومت پاکستان نے نہ ہی اس کے اندر کوئی وکیل کیا، نہ ہی یہ شروع کروایا اور نہ ہی ختم کروایا۔ جی، تو پاکستان میں جو کیس ہے وہ کتنا مضبوط ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کنوکشن ہو جائے گی، اور کتنے ثبوت آپ نے پیش کیے اور کتنے ابھی بقائے؟ سردار صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ منی لانڈرنگ کے جو کیسز پاکستان میں ہیں، جب ایک دفعہ آپ نیب کا ریفرنس میں عدالت میں فائل کر دیتے ہیں تو قانون کے تحت اگر آپ کے کیس میں جان نہیں ہے تو جو ملزم ہے وہ 265 کے سی آر پی سی کی ایک درخواست دیتا ہے عدالت کے اندر، اور یہ جا کے کہتا ہے کہ جی یہ مقدمہ میرے خلاف ٹھیک نہیں۔ میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں، راجہ پرویز صاحب کا ایک مقدمہ تھا، انہوں نے 265 کی اپلیکیشن دی، وہ ان کی بریت ہو گئی عدالت میں سے۔ ہمارے بابر اوان صاحب کے اوپر ایک مقدمہ بنا نیب کا، انہوں نے 265 کی اپلیکیشن دی، عدالت سے بریت ہوئی، نیب نے اپیل کی، ہائی کورٹ نے بھی اس کو سسٹین کیا۔
अब अगर शहबाज शरीफ साहब और इनके सस्ते वकीलों को ये लगता है, और मैं यहाँ सब वकीलों को नहीं कह रहा, एक दो ही उनके साथ जो मंडलाते रहते हैं, जो नाम नहाद वकील की बात करता हूँ, तो अगर ये लगता है कि ये वाकई इनकी बरियत हो गई है, तो ये चीज उठा के चले जाए। मैं चैलेंज करता हूँ 265K की एप्लीकेशन फाइल करें कोर्ट के सामने और अपनी बरियत करा लें। किस चीज ने इनको रोका है? ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है। देखिए आज 2 साल होने को आ गए हैं, अगर किसी अदालत ने इनको बरी नहीं किया है तो इसका मतलब ये है कि मुकदमात के अंदर जान है और मुकदमात चल रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि जो स्पेशली जो इनका टीटी का केस है वो काफी मजबूत केस है, उसके अंदर बड़े फवायद मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्री। मुशीर दाखिला साहब शहजाद अकबर इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।